تیفی بٹ کا ایک ہی بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے، کسی نامعلوم مقام سے وہ اپنا ایک انٹرویو یا اپنا ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے وہ وضاحت کرتا ہے تیفی بٹ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بہت جلد اس کیس میں شامل تفتیش ہو جائے گا اور جو انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہیں، جو پولیس افسران ہیں، ان کے پاس وہ جو ہے وہ شامل تفتیش بھی ہو جائے گا۔ لیکن کافی عرصہ گزر گیا ہے اس بات کو، لیکن ابھی تک وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ ٹیپو قتل کیس جو تھا اس میں بھی 109 کی دفعات کے تحت تیفی بٹ اور گوگی بٹ پر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اس کے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بلا ٹرکاں والے کا جب قتل ہوتا ہے، نیفا بابا اس کو قتل کرتے ہیں، تو تب بھی 109 کی دفعات کے تحت ان پہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ پھر جو امیر بالاج ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو اس میں بھی ٹیپو ٹرکاں والے اور بلا ٹرکاں والے قتل کیس کی طرح اس میں 109 کی دفعات کے تحت جو ہے ٹیپو 109 کی دفعات کے تحت تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کہ اس کیس میں شاید گوگی بٹ کی براہ راست کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ پولیس سے، متعلقہ افسران سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ کی تفتیش میں جو گوگی بٹ ہے وہ اس میں ملزم ہے، 109 میں یا 302 میں یا کسی بھی معاملے میں جو دفعات لگائی ہیں اس میں ملزم قرار پاتا ہے؟ تو اس کا ایک گول مول سا جواب دیا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ وہ اس مقدمے کا ملزم ہے، اور کوئی بھی ملزم جب شامل تفتیش نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے شامل تفتیش نہیں کیا جاتا تو پھر وہ اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، اور اشتہاری اگر قرار دیا جائے تو پھر اس کو پاکستان میں یا بیرون ملک بھی ہو کسی جگہ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تو کسی قسم کی گرفتاری نہ ہوئی نہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یقیناً پولیس کی تفتیش، پولیس کی انویسٹیگیشن ہی اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون گنہگار ہے اور کون بے قصور ہے۔ لیکن ماضی میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ انہی دونوں خاندانوں میں جو مقدمے درج ہوئے، جو سب سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، وہ ٹیپو ٹرکاں والا یا اس کو اڈے والے، لاہور میں مشہور ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ کے اڈے والے جو لوگ ہیں ان کے لوگ قتل ہوئے، اور اس میں جو ملزم رہے وہ ایک ہی دوسری ان کی درینہ دشمنی، خاندانی دشمنی چلنے والے جو لوگ ہیں انہی پر 109 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا رہا۔ لیکن اگر ماضی کے مقدمات کی بھی بات کی جائے تو اس میں کسی کو بھی قصوروار قرار نہیں دیا جاتا۔ قصوروار قرار سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سزا نہیں ملتی ہے۔ مقدمے ضرور درج ہوتے ہیں، شامل تفتیش بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو سزا نہیں ملتی ہے۔ یہ اس دور کی پولیس افسران یا اس وقت کی عدالتوں نے یقیناً یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو اب اس کیس میں خاص بات جو ایک یہ ہے کہ اب اس کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے کہ ہم جو قانون کے مطابق، جو آئین کے مطابق تفتیش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، اس پولیس کا بیان شامل کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہی چیز مد نظر رکھی تھی کہ ڈی آئی جی آرگنائز کرائم عمران کشور، انہوں نے کیا کہا تھا، انہی کی بات اتھینٹک اور انہی کی بات ذمہ دار ہے، تو ان کا ہی بیان شامل کیا تھا۔ کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے شخص کا بیان شامل نہیں کیا تھا کہ جو اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہو یا اپنی رائے جو ہے وہ دے کر کسی تفتیش میں جو ہے اس کا کوئی بیان اثر انداز ہو، ایسا کسی کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔